اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے 1324 عیسوی سے 1362 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ آپ عثمان غازی کی دوسری بیوی ملعون خاتون کے بطن سے 1281 عیسوی کو سوگوت میں پیدا ہوئے۔ 1326 عیسوی میں اپنے والد عثمان غازی کی وفات کے بعد آپ سلطنت عثمانیہ کے حاکم بنے۔ آپ اسلام کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے اپنی تخت نشینی کے پہلے دن سے بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ عثمان غازی کے دور میں کوئی منظم فوج موجود نہ تھی۔ جنگ کے وقت مختلف قبیلوں سے فوج اکٹھی کی جاتی تھی۔ اورحان غازی نے اس کو بدلا اور جنگ میں یتیم ہو جانے والے عیسائی اور مسلمان بچوں کو اکٹھا کر کے ایک منظم فوج ترتیب دی۔ اس فوج کا نام ینیچری رکھا گیا اور تاریخ نے دیکھا کہ اس فوج کے نام سے یورپ کے کلیساؤں کی دیواریں ہل جایا کرتی تھیں۔ اپنی حکومت کی شروعات سے اورحان غازی نے مغربی اناطولیہ، جو کہ اس وقت بازنطینی سلطنت کے زیر تسلط تھا، اس علاقے کی طرف پیش قدمی کی۔ جنگ پیلیکون میں اورحان غازی اور بازنطینی بادشاہ اینڈرونیکس کا سامنا ہوا۔ اورحان غازی کی فوج کی تعداد تقریباً 8000 تھی، جبکہ اینڈرونیکس کی فوج کی تعداد 10 سے 12,000 کے قریب تھی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھیں۔ ایک ہی زبردست حملے سے بازنطینی فوج تتر بتر ہو گئی اور ان کا بادشاہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اگلے سال اورحان غازی نے کراسی کا دارالحکومت بیلکسار فتح کیا اور دوسری طرف آہیوں سے انقرہ کا قبضہ حاصل کیا۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی، اور اس عرصہ کے دوران اورحان غازی نے فوج کو زیادہ منظم اور مضبوط کیا، اندرونی معاملات درست کیے اور ٹیکس کا جدید نظام متعارف کروایا، جس سے رعایا خوشحال ہو گئی۔ بہت سے علاقائی سردار اس خوشحالی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اورحان غازی کی بادشاہت تسلیم کر کے ان کے زیر تسلط رہنا منظور کیا۔ تقریباً 20 سال بعد بازنطینی بادشاہ اینڈرونیکس کی موت کے بعد سلطنت بازنطین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اینڈرونیکس کے 9 سالہ بیٹے جون پنجم کو تخت نشین کیا گیا، جسے چند ہی دن بعد قتل کر دیا گیا۔ 1341 سے 1347 عیسوی تک چلنے والی خانہ جنگی کا فائدہ سب سے زیادہ عثمانیوں کو ہوا۔ نائب ریاست جون ششم نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورحان غازی سے کرنے کے بدلے میں اورحان غازی سے بازنطینی تخت حاصل کرنے کے لیے مدد مانگی، جسے اورحان غازی نے قبول کر لیا، اور 10,000 ینیچری کا دستہ پہلی دفعہ یورپ میں داخل ہوا۔ جون ششم کی مدد کرنے کے لیے اورحان غازی کے بڑے بھائی اور وزیر اعظم علاؤالدین پاشا کو بھیجا گیا۔ علاؤالدین پاشا نے متعدد جگہوں پر بازنطینی ملکہ کو شکست دی اور تھریس پر قبضہ کر لیا، اور اس علاقے کا حکمران جون ششم کو بنا دیا گیا۔ 1352 سے 1357 کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور جون ششم نے دوبارہ اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی، جس پر دوبارہ 10 سے 12,000 ینیچری کا ایک لشکر یورپ روانہ کیا گیا، اور اس دفعہ بدلے میں ایک یورپی قلعہ کیمپھی اورحان غازی نے حاصل کیا، اور یورپ میں مسلمان فوج کا پہلا قدم رکھا گیا۔ لیکن 2 سال بعد 1354 عیسوی میں ایک شدید زلزلے کے باعث یہ قلعہ تباہ ہو گیا۔ اورحان غازی کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا نے ایک قصبے پر قبضہ کر کے یورپ میں پہلا مسلمان قصبہ بسایا۔ ابن بطوطہ کے مطابق جو اورحان غازی سے ملے اور ان کے مہمان بھی بنے، اورحان غازی ترکوں میں سب سے طاقتور، بہادر اور اسلام کے ایک عظیم مجاہد ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ تقریباً 36 سال تک حکومت کی۔ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں وہ زیادہ تر تنہائی میں رہتے، اور حکومت کا زیادہ تر کام ان کے چھوٹے بیٹے مراد سنبھالا کرتے۔ لیکن 1357 عیسوی میں اورحان غازی کے بڑے اور سب سے قابل بیٹے سلیمان پاشا کا انتقال ہو گیا۔ سلطان اورحان غازی کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگے، اور آخرکار 1362 عیسوی میں 80 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا، اور آپ کا مزار آج بھی بروسا میں موجود ہے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ میں گراں قدر اضافے کیے،
ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 2 گنا ہو گیا اور یورپ میں پہلی دفعہ کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔